Hello, hello. Can you hear me? Hello. Chat से बोले. Can you hear me? Hello. Can you hear me? Yes, sir. ठीक हो गया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम to everyone. मेरी उम्मीद है और दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके अजीज़ व क़ारब और माँ बाप भी अल्लाह ताला इस वबा से महफूज रखे उनको. और जो हमारे दोस्त अहबाब और अजीज़ और कुलीग डॉक्टर्स इस वबा की से इस जहाँ से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनके सब दवा मिलती करें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और बाकी जो इस बीमारी में मुब्तला हैं उनको सेहतयाब करे और जो बाकी हैं उनको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे. आज का लेक्चर जो मेरा है बेसिक सर्जिकल स्किल्स पे है, तो इसमें ज़्यादा तो हैंड ऑन प्रैक्टिस पे ही आपको समझ आएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक आपको ओवरव्यू आपको मिल जाए ताकि जब आप ये प्रोसीजर्स देखो ड्यूरिंग हाउस जॉब तो आप लोगों को ये नई चीज़ ना लगे, आपके जहन में एक जो है इसका फीडबैक हो कि ये इस तरह ये प्रोसीजर हो रहा है. तो सबसे पहले ये है कि स्किन इंसिजन जो हम इसमें लगाते हैं कहीं भी कोई भी सर्जरी करने के लिए तो उसका एक प्रोटोकॉल है. उसका प्रोटोकॉल ये है कि आपने जो लाइन इसकी होती है स्किन क्रीज की, कोशिश करें कि क्रीज में इंसिजन लगाएं. उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके कॉस्मेटिक रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं. ठीक है, स्कार जो है वो अगली नहीं होता और दूसरे नंबर पे कीलाइट बनने के चांसेस भी कम होते हैं. ठीक है, तो इसमें जो आपने फॉर्मली जब भी देना है इंसिजन तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ के आपके नाइफ्स और के साथ ब्लेड लगते हैं. अगर आपने कोई छोटी सिस्ट वगैरह निकालनी है तो छोटे साइज़ का ब्लेड यूज़ करेंगे. ठीक है, और इस तरह अगर आपने लेप्रोटमी करनी है तो बड़े साइज़ का 23 नंबर का करेंगे, छोटे के लिए 15 नंबर का करेंगे. तो जितना इसका साइज़ कम होगा इतना उसका नंबर डिक्रीज़ होगा, उतना ब्लेड का साइज़ जो है वो कम होता जाएगा. तो स्किन incision should be made with the scalpel with the blade being passed firmly down at right angle to the skin and then drawn gently across the skin in the desired direction to create a clean incision, the site and extent of which should have been clearly planned by the surgeon. तो पास सर्जन जो है इसको क्या करते हैं कि पहले इसको मार्कर के साथ इंसिजन्स को मार्क कर लेते हैं. ठीक है, ताकि उस वक्त आपका इंसिजन जो है वो इधर उधर स्लिप ना हो जाए. ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लेड्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया है. ये ऊपर 10 नंबर का है, फिर 11 नंबर का है. 11 नंबर हम जो यूजुअली यूज़ करते हैं इसमें आपने देखा पॉइंट शार्प जो है ना इसका एज है. तो इसमें यूजुअली हमने अगर डेप्थ में कोई इंसिजन देना है और सी एन ड्रेनेज वगैरह करनी है तो यूजुअली हम ये जो है ना नाइफ यूज़ करते हैं, ब्लेड यूज़ करते हैं. तो ये जो 23 नंबर का ब्लेड है ये हम लेप्रोटमी के लिए यूज़ करते हैं ये. ठीक है, लैंगर्स लाइंस ये देखते हैं जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, क्रीज जो आपकी बॉडी की स्किन क्रीज बनती है. ठीक है, एंटीरियरली जो और पोस्टीरियरली जो भी है वो दोनों दिखाई हुई है. तो इसमें अगर आप अलोंग द क्रीज इंसिजन लगाएंगे तो आपका स्कार जो है वो एक तो हीलिंग जल्दी होती है और दूसरा आपका स्कार जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो बिल्कुल ही जो है कॉस्मेटिकली वो बहुत बेहतर हो जाता है.
abdominal incisions, अब ये डिफरेंट टाइप्स के incisions हैं और हर एक के अलग अलग इंडिकेशंस हैं, ठीक है। जैसे ये मिड लाइन, अपर मिड लाइन इंसिजन है। अपर मिड लाइन इंसिजन हम किन में देते हैं? यूजुअली अगर हम सपोज कर रहे होते हैं कि कोई पैथोलॉजी जो है वो, या हमने प्लान सर्जरी करके जाना है स्टमक वगैरह की और डोडेनम की, तो फिर हम अपर मिड लाइन के से चले जाते हैं, ठीक है। और इसी इंसिजन को अगर हम नीचे तक एक्सटेंड कर लें पेल्विस तक, प्यूबिस से तक, तो ये जो है इसको हम मिड लाइन लेप्रोटमी इंसिजन कहते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो इंसिजन है कॉकर्स इंसिजन है। कॉकर्स इंसिजन आपने अक्सर देखा होगा जिन्होंने सर्जिकल वार्ड पढ़ लिए, ये हम सब कॉस्टल इंसिजन भी कहते हैं। ये यूजुअली हम इनमें देते हैं कि अगर हमने कोई सर्जरी लिवर के राइट लोब पे करनी है या गॉल ब्लैडर रिमूव करना है ओपन सर्जरी में, इन इंसिजन्स के पास का जो है ना वो अनाटमी आपसे पूछ लेते हैं पेपर ए में, तो आपकी इनकी ना अनाटमी भी आनी चाहिए, सिर्फ नाम नहीं आने चाहिए, ठीक है। इस तरह भी आपका एक क्वेश्चन पेपर ए में आपका जो होता है ना वो अप्लाइड अनाटमी का आता है, उसमें वो आपसे अनाटमी पूछता है। वो सपोज ये कहेगा कि आपने ओपन कोलिसिस्टेक्टमी करनी है तो कौन सा इंसिजन यूज़ करेंगे, और फिर उस इंसिजन का आप स्किन से लेके आप उसकी लेयर्स जो हैं वो डिस्क्राइब करें नीचे तक, ओपनिंग तक, एब्डोमेन तक, और आगे अगर वो प्रोसीजर भी पूछता है तो फिर आगे आप प्रोसीजर भी बता दें, ठीक है। तो इस इंसिजन में हम राइट सब कॉस्टल इंसिजन देंगे 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो द कॉस्टल मार्जिन, और इसमें क्या पहले स्किन कटेगी, फिर पेशिया आएगा, उसके नीचे मीडियली क्या होगा, एंटीरियर रेक्टस शीट होगी, ठीक है। और लेटरली क्या होगा, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल होगा। उसके बाद फिर जब आप शीट को काटेंगे एक्सटर्नल ओब्लिक को, तो क्या नीचे आएगा, सॉरी एंटीरियर रेक्टस शीट को काटेंगे तो नीचे क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स ऑफ रेक्टस मसल आएंगे, ठीक है। और इसी तरह और आप लेटरली जाएंगे तो यहाँ पे आपके इंटरनल ओब्लिक एक्सटर्नल के नीचे आ जाएगा, रिब्स के पास, लोअर डाउन, यहाँ पे इधर मसल फाइबर्स होंगे, यहाँ पे आपके रेक्टस शीट होगी। तो इसी तरह जब मसल्स को आप काटेंगे तो नीचे फिर क्या आएगी, पोस्टीरियर रेक्टस शीट, और पोस्टीरियर रेक्टस शीट यूजुअली जो है इट जॉइंट्स विद द पेरिटोनियम, ये पेरिटोनियम के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको, और जब लेटरली एक्सटेंड करेंगे तो वो तीनों मसल आपके खुल जाएंगे, एक्सटर्नल, इंटरनल और ट्रांसवर्स मसल्स खुल जाएंगे। तो इसके बाद फिर आप इसको जो है ना फर्दर प्रोसीजर अगर उन्हें, तो आप ट्राइंगल उसके क्या कहते हैं कैलोट्स ट्राइंगल ढूंढेंगे, फिर उसके सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक आर्टरी को लेदर लाइगेट करके जो भी है उसको आगे प्रोसीजर उसका डिस्क्राइब करेंगे। तो इसलिए ये इंसिजन जितने भी है ना, इनकी बेटा आपने सबने एनाटमी ज़रूर याद करनी है, क्योंकि इनमें से कोई भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह ये जो है थोराको अब्डोमिनल इंसिजन है तीसरा, इसमें यह है कि आपको सपोज लेप्रोटमी, तो आपको अप्रोच दोनों चाहिए, आपने डायफ्रामेटिक हर्निया भी करना है और कोई थोरेसिक इंजरी भी है, थोरेक्स को भी ओपन करना है, तो फिर आप ये 3 नंबर इंसिजन को यूज़ करते हैं, एक्सटेंड करके ऊपर रिब्स में ले जाते हैं और यहाँ से थोरेक्स में एंट्री हो जा कर लेते हैं। और इवन लेप्रोटमी इंसिजन को भी आप एक्सटेंड कर लेते हो, तो वहाँ पे थोरेक्स में इसी तरह एक्सटेंड करके रिब्स की साइड पे थोरैको अब्डोमिनल इंसिजन कहते हैं इसको। नंबर 4 कहता है पैरारेक्टस इंसिजन, ये यूजुअली आजकल बहुत कम दिया जाता है, यूजुअली कोई प्रेफर्ड मिड लाइन जो है ना लेप्रोटमी इंसिजन। जब से ये प्रोलीन आ गई है ना, प्रोलीन जो कि नॉन डिस्टॉर्बेबल है और स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है, तो इसलिए लेप्रोटमी इंसिजन इज प्रेफर्ड, क्योंकि लेप्रोटमी इंसिजन में होता है कि एक तो आप एब्डोमेन को ओपन इजीली कर लेते हो, सिर्फ स्किन काटी, फेशिया आ गया, और उसके नीचे आपके क्या होगा, दोनों साइड से जो है रेक्टस शीट्स होंगे, बीच में लीनिया एल्बा होगा। लीनिया एल्बा आप खोलेंगे तो नीचे आपके पेरिटोनियम पड़ी होगी, तो एक तो ब्लडलेस फील्ड होती है और एक विदिन 5 मिनट्स आप सारे एब्डोमेन को ओपन कर लेते हो, ठीक है। पहले दौर में जब ये प्रोलीन नहीं होती थी, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर दूसरे यूज़ होते थे, सिल्क वगैरह, तो इसमें वो कहते थे कि मिड लाइन इंसिजन जो वीक होता है, तो इसलिए इसके लिए पहले जो था एब्जॉर्बेबल सूचर अगर यूज़ करें तो उसमें फर्स्ट एब्डोमेन के चांसेस थे
یا اگر آپ انٹرپٹیڈ پھر آپ سلک وغیرہ یوز ہم کرتے تھے یاد ہے شیخ زید میں، تو اس سے ملٹیپل اسٹچ سائنس بنتے تھے. تو اس لیے پرولین نمبر 1 سے اب ہم ایزیلی مڈ لائن کو کلوز کر لیتے ہیں، اور جہاں ہمیں برسٹ ابڈومن کا خطرہ ہو وہاں پہ ہم ریٹینشن سوچر لگا لیتے ہیں. وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کیا ہوتے ہیں ریٹینشن سوچر. اب یہ 4 نمبر جو کہہ رہا ہے ریکٹس بلڈ جو ہے نا آپ کا انسین، یہ بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کے بلیڈنگ کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں، اور کھولنے میں اوپن کرنے میں بھی ٹائم زیادہ لگتا ہے. آپ انسین دیتے ہو، فیشیا پہ جاتے ہو، انٹیریئر ریکٹس شیٹ کھولتے ہو، پھر آپ ریکٹس مسل کو جو ہے نا سپلٹ کرتے ہو، اور پھر پوسٹیریئر پہ جاتے ہو، تو اس میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے، پیرامیڈیم انسین کا ٹرانسفر انسین جو ہے یہ 6 نمبر جو ہے یہ ابھی بھی جو ہے نا کامنلی یوز ہوتا ہے، لیکن اس میں پیڈس گروپ میں چلڈرن میں بچوں میں یہ جو لیپروٹمی ہے وہ مڈ لائن سے نہیں کرتے کیونکہ ان کی گروتھ ہونی ہوتی ہے. تو اس سے اگر کی لائٹ وغیرہ ہو، اسکار وغیرہ بن جائے، تو اس سے کیا ہوگا پھر اس کا جو ہے پیشنٹ کے جو ہے اسکار وغیرہ بنے گا تو اس کے بہتر جو ہے نہیں آئے گا رزلٹ. تو اس لیے جو بچوں میں جو کرتے ہیں وہ ٹرانسفر انسین سے لیپروٹمی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 6 نمبر. اس کے بعد ہے میک برنی. میک برنی تو آپ نے کامنلی سنا ہوگا. میک برنی انسین یا رادر فورڈ موریسن انسین جیسے یہ اپینڈکس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. تو اس کو یہ ہے کہ آپ نے اس کی بھی کامنلی جو کہ یہ آپریٹ ہوتا ہے کیسز ہوتی ہیں، تو اس میں اس کی اناٹمی بھی اکثر جو ہے ایگزام میں پوچھ لی جاتی ہے اس کی اناٹمی میں. تو اس کے لیے جو ہے آپ نے اس کی اناٹمی بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو انسین ہم کہاں پہ لگاتے ہیں؟ میڈیل 2/3 امبلائکل سے اور لیٹرل 1/3 ایلک فلسا سے. ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں میک برنی پوائنٹ. انٹیریور سپیریور ایلک اسپائن اور امبلائکس کے درمیان لائن ڈرا کریں میڈیل 2/3 لیٹرل 1/3 پہ، اس کو میک برنی پوائنٹ کہتے ہیں. اور یہاں پہ ہم جو ہے ورٹیکل انسین لگاتے ہیں. ورٹیکل انسین کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اپینڈکس ریٹروسیکل ہے، سب اپیٹک ہے، تو آپ ورڈ ایکسٹینڈ کر سکتے ہو مسل کو، انسین کو. اور اگر پیلوس میں ہے تو آپ لوور ڈاؤن بھی اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہو. تو اس کی بھی میں آپ کو تھوڑی سی لیئرز بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ بھی کامنلی ایگزام میں جو ہے نا پوچھا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے کیا ہے کہ ایک تو آپ نے اناٹمی بتا دینی کہاں پہ انسین لگانا ہے، اس کے بعد سکن کٹے گی، نیچے فیشیا آئے گا، نیچے پھر کیا آئے گا ایکسٹرنل ابلیک ایپینیوروسس ہوگا. کیا ہوگا؟ ایپینیوروسس ہوگا. تو اس کے بعد اس کو اگر اپورڈ ایکسٹینڈ کریں گے تو یہاں پہ ایکسٹرنل ابلیک مسل آ جائے گا اس کا. ٹھیک ہے، یہاں پہ کر کے تو لیکن یہ کیا ہوگا، یہ ایپینیوروسس ہوگا، وائٹ شیٹ ہوگی. اس کو کاٹیں گے تو نیچے آپ کے مسل فائبرز ہوں گے جو کہ میڈلی لیٹرل سے میڈلی رن کر رہے ہوں گے، انٹرنل ابلیک اور ٹرانسورس ابڈومنس. ان مسلس کو آپ نے آرٹی فورسپس لے کے سپلٹ کرنا ہے، کاٹنا نہیں ہے. ان کو سپلٹ کر کے پھر اس میں فنگر ڈال کے اس کو اسٹریچ کر لیں تو نیچے آپ کے پیریٹونیم آ جائے گی. پیریٹونیم کو آپ پکڑ کے تو پھر اس کو کھول سیں گے آرٹی فورسپس لگا کے، اور اس کے بعد آپ اپینڈکس کو ایلیوسیکل جنکشن کو آئیڈینٹیفائی کر کے جو بھی ہے باقی پروسیجر کر لیں گے، اور اسی طرح ان کو اتنی لیئرز میں کلوز کریں گے. بعض لوگ یہ اسی انسین کو یوں ان دا لائن آف کریز دے دیتے ہیں، یوں ٹرانسفرس یہاں پہ. اس کو لینز انسین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لینز. یہ یوزلی فیمیلز میں ینگ میں دے دیتے ہیں، چلو کاسمیٹیکلی اس کا رزلٹس اچھا آ جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے انگوائنل انسین. انگوائنل انسین کیا ہے؟ نمبر 8 کہ آپ کے انگوائنل انسین ہم جس میں دیتے ہیں یوزلی انگوائنل ہرنیا میں. ٹھیک ہے، اس کی بھی لیئرز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، انگوائنل کینال کی باؤنڈریز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ بھی اکثر کویسچن جو ہے نا یونیورسٹی میں آ جاتا ہے کہ آپ نے ہرنیا آپریٹ کرنا ہے تو سکن ٹو سکن اس کی جو ہے اناٹمی اور اس کی لیئرز وغیرہ ساری اور انگوائنل کینال کی باؤنڈریز وغیرہ جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی اگر ہم ایکسپلین کروں تو پھر کافی ٹائم لگ جائے گا، یہ آپ بھی پڑھ لیں تو بہتر ہے. یا یہ آپ نے انسین جو دینا ہے مڈ انگوائنل پوائنٹ لے کے، تو یہاں پہ ٹرانسورس جو ہے نا آپ نے کرڈ انسین لگانا ہے
اور اس کے بعد سکن فیشیا وغیرہ کاٹ کے نیچے پھر وہی آئے گا ایکسٹرنل ابلیک اپینیوروسس. اس کو آپ جب ایکسٹرنل اپینیوروسس کو آپ میڈلی آپ اس کو فالو کرو گے تو یہاں پہ سپرفیشل ٹرائی اینگولر پیوبک ٹبرکل پہ رینگ سپرفیشل انگوائنل رینگ ہوگا. تو آپ اس کو جب رینگ کو ایکسٹرنل ابلیک مسل کو کاٹیں گے تو یہ رینگ اوپن ہو جائے گا, اور اس کو آپ نیچے کی طرف سے اس کو ایکسٹینڈ کریں گے تو یہاں پہ جو ہے یہی ایکسٹرنل ابلیک جو اپینیوروسس ہے انگوائنل لیگامنٹ بنائے گا, اور اوپر کو ایکسٹینڈ کریں گے تو نیچے آپ کو کنجائنٹ ٹینڈن نظر آئے گا. تو پھر اس کے بعد آپ اس کو یہاں سے کارڈ کو اٹھائیں گے تو پھر کارڈ کو آپ کھولیں گے تو کارڈ کی جو ہے نیچے کو جو آئے گا پوسٹیریئر وال آ جائے گی, ٹھیک ہے. انفیرلی جو ہے فیشیا ٹرانسفرسالس ہوگا, اور اوپر کنجائنٹ ٹینڈن ہوگا, اور جو آپ کے کارڈ ہوگا کارڈ کے اندر اگر انڈائریکٹ ہرنی ہے تو وہ کارڈ کے اندر ہوگا. وہ آپ کو کارڈ اوپن کریں گے تو سیک اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے لائگیٹ کریں گے, اور اگر ڈائریکٹ ہرنی ہے تو وہ آپ کے بالکل پوسٹیریئر وال سے رائز کر رہا ہوگا. اس کے بعد ہے فننسٹین انسین. فننسٹین انسین آپ نے دیکھا ہوگا یہ گائنی والے کامنلی یوز کرتے ہیں سیزیرین سیکشن کے لیے اور اسٹیکٹمی وغیرہ کے لیے. کس کے لیے؟ سیزیرین سیکشن اور اسٹیکٹمی وغیرہ کے لیے, یا پیلوک سرجری انہوں نے جو بھی کرنی ہے ان کی لیپروٹمی جو ہوتی ہے گائنی والوں کی, یہ لوور مڈ لائن فننسٹین انسینس ہوتا ہے, اور اس کی بھی آپ کو جو ہے لیئرز کا سارا پتہ ہونا چاہیے, یہ بھی آپ نے کس طرح پہنچنا ہے ایبڈومنل کیوٹی میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے میک ایویڈی. یہ آپ نے دیکھا انسین انگوائنل ریجن سے نیچے تک ایکسٹینڈ کر رہا ہے. یہ ہم جو فیمورل ہرنیا ہوتا ہے نا وہ نیچے ایکسٹینڈ کرتا ہے, تو وہ اس کو ہم نے نیچے سے بھی اپروچ کرنے کے لیے خاص کر اسٹرینگولیٹڈ ہرنیا جو ہوتا ہے اس میں آپ کے وہ اس کے لیے ہم یہ کامنلی یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح رادرفورڈ موریسن انسین اس نے اس کو لیفٹ سائڈ پہ کیا ہوا ہے, لیکن یوزلی یہ وہی انسین ہے جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے, جو اس کے لیے اپینڈسیکٹمی کے لیے ہم نے رادرفورڈ موریسن انسین کیا تھا. رادرفورڈ موریسن انسین یا گریڈ آئرن انسین. گریڈ آئرن انسین میں نے پہلے آپ کو جس میں مسل کٹنگ انسین ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اس میں؟ مسل کٹنگ مسل سپلٹ ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کو زیادہ سپیس چاہیے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے جو ہے اس میں اپروچ میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے اور آپ کو وائڈ ایکسپوجر چاہیے, اپینڈکس نہیں آئیڈینٹیفائی ہو رہی, تو اس کے لیے پھر آپ جو ہے مسل پہلے ہم نے سپلٹ کیے تھے, آرٹری فورسیپس سے کاٹے نہیں تھے مسل فائبرز. اس میں پھر ہم مسل فائبرز کو کیا کرتے ہیں, انسین کو بھی ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں اور مسل فائبرز کو بھی کارٹری کے ساتھ جو ہے وہ کٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں وائڈ ایکسپوجر مل جائے. تو بیسیکلی یہ جو ہے گریڈ آئرن انسین یہ اگر ہم انٹرنل ابلیک اور ٹرانسفرس کو کاٹ دیں تو یہ رادرفورڈ موریسن بن جائے گا, اور اگر اس کو سپلٹ کریں تو یہ گریڈ آئرن بن جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو انسینس کا میں نے بتا دیا, اور اس میں سے پاسبل یا کوئی بھی آپ کے پاس جو ہے ایگزام میں کوشچن آ سکتا ہے اپلائیڈ اناٹمی کا ایک پیپر اے میں, ٹھیک ہے جی. کین یو لسن می؟ اوکے. اب آ گیا سوچر مٹیریلز. سوچر مٹیریلز کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس ٹائپس کا ہوتا ہے, اور پھر آپ نے کہاں پہ کون سا سوچر ہے, اس کی انڈیکیشنز کیا کیا ہیں, کہاں پہ ہم نے ابزاربیبل یوز کرنا ہے, کہاں پہ ہم نے جو ہے نان ابزاربیبل یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کی ایڈوانٹیجز کیا ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, نیچرل ہے, سنتھیٹک ہے, پھر مونو فلامنٹ ہے, ملٹی فلامنٹ ہے. مونو فلامنٹ میں ایک ہی فلامنٹ ہوتا ہے, ملٹی فلامنٹ میں ملٹیپل ہوتا ہے, جیسے رسی وغیرہ کو انہوں نے ٹویسٹ وغیرہ دیے ہوتے ہیں. تو اس میں جو ملٹی فلامنٹ ہے اس میں انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں لیکن اسٹرینتھ اس کی زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. مونو فلامنٹس جو ہوتے ہیں ان میں انفیکشن ریٹ کم ہوتا ہے, جیسے پرولین ہے, لیکن اس کی ناٹ سلپ کر جاتی ہے. تو اس لیے آپ نے جب بھی ٹائی لگانی ہے, ناٹ لگانی ہے, تو ایٹ لیسٹ 6 ناٹس آپ نے لگائیں گے تاکہ یہ جو ہے وہ آپ کا سٹچ اوپن نہ ہو جائے.
Absorbable sutures degraded and eventually eliminated in one of the two ways. एक तो होता है via inflammatory reactions utilizing tissue enzymes and via hydrolysis. Examples में catgut है, chromic है, vicryl है, monocryl है and PDS है. अब catgut क्या है? catguts हमारे ज़माने में भी यूज़ होती थी, तो ये एक तो चीप थी और इजीली एक्सेसिबल थी, लेकिन इसमें क्या था कि ये कट जो है जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती थी और इसमें जो है इन्फेक्शन रेट भी ज़्यादा था, तो इस वजह से अब जो है ऑलमोस्ट ये ऑब्सोल्यूट हो गई है. बाहर की कंट्रियों में तो ये बिल्कुल नहीं यूज़ होती. ये बेसिकली शीप या शुरू में कैट की गट से ये बनाई जाती थी, और अगर इसके ऊपर क्रोमिक की लेयर चढ़ा दी जाए तो उसको क्रोमिक कैटगट कहते थे. वाइक्रल जो है ये एब्जॉर्बल सूचर है जो कि आजकल कॉमनली यूज़ होता है. जितनी भी गट सर्जरी है जिसमें हम अनाटमोसिस वगैरह करते हैं, इन सारों में ये करते हैं. पीडीएस भी एक किस्म का एब्जॉर्बेबल है, लेकिन ये इसकी ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग है. ये को ऑलमोस्ट 4 to 6 मंथ्स में जाके एब्जॉर्ब होती है. नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स में जाते हैं not degraded permanent examples proline, nylon, stainless steel and silk. Not a truly permanent material known to be broken down over a prolonged period of times, years. कहता है कि truly speaking में तो ये भी जो है नॉन एब्जॉर्बल नहीं है, सालों साल लग जाए तो ये भी डिग्रेड हो जाते हैं, लेकिन इन कॉमन सेंस हम इसको नॉन एब्जॉर्बेबल ही यूज़ करते हैं. नेचुरल बायोलॉजिकल ओरिजिन है इनकी. कॉजेज इंटेंस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. एग्जांपल्स जैसे पहले मैंने दी थी, कैटगट है, प्योरीफाइड कोलेजन फाइबर्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स ऑफ हेल्दी शीप्स एंड कॉज में बाद में लेनी शुरू कर दी. क्रोमिक कोटेड है, कैटगट है, और उसके बाद सिल्क, ये भी नेचुरल है, वर्म्स से ये एक्सट्रैक्ट करते हैं. सिंथेटिक में आ जाएगी आपके पॉलीमर्स हैं, डो नॉट कॉज इंटेंस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस. इनमें जो है आपके इन्फ्लेमेशन के चांसेस या इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू अदर्स. वाइक्रल है, पीडीएस है, मोनोक्राइल है, प्रोलीन है, नाइलॉन है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं. मोनोफिलामेंट सूचर्स, ये मैंने अभी जो आपको बताया, grossly appears a single strand of suture material, all fibers run parallel. इसमें मल्टी फाइबर्स होते हैं लेकिन दे रन पैरेलल होते हैं, और आपको विजिबली लगेगा कि ये एक ही स्ट्रैंड है, एक ही सूचर मतलब एक ही फाइबर से बना हुआ है. लेकिन जो मल्टी फिलामेंट है उसमें ट्विस्टेड होंगे मल्टीपल फाइबर्स. मिनिमम टिश्यू रिएक्शन है, रेजिस्ट हार्बरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें लेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होता है. टाइज स्मूथली रिक्वायर्स मोर नॉट्स, जैसे मैंने पहले बताया था, देन मल्टी फिलामेंट. एग्जांपल्स वही प्रोलीन वगैरह जो हम कहते हैं. मल्टी फिलामेंट सूचर्स, इसमें वही मैंने अभी आपको बताया कि फाइबर्स जो है दे आर ट्विस्टेड, और ग्रेटर रेजिस्टेंस टू टिश्यू प्रोवाइड हैंडलिंग एंड ईज ऑफ टाइंग, फ्यू नॉट्स रिक्वायर्ड. एग्जांपल्स में वाइक्रल है, क्रोमिक है और सिल्क है. ये आगे इनका टेबल में दिया हुआ है कि किस तरह ये डिज़ोल्व होती है सूचर्स, और इनका ड्यूरेशंस क्या है. कैटगट की डेज में ये डिज़ोल्व हो जाता है, वाइक्रल और मोनोवाइक्रल वीक से लेके मंथ्स तक, और इसका पीडीएस का जो है 6 मंथ से अबव होता है. अब आएगा सूचर साइज. ये बड़ा मैटर करता है कि आपने कौन सा सूचर का साइज किस जगह पे यूज़ करना है. तो एक चीज़ क्लियर कर लें कि जितना आप 1 2 3 आप यूज़ करेंगे ना, तो इसका मतलब है कि ये सूचर का साइज डायमीटर क्या है, वो ज़्यादा होता जा रहा है, सूचर थिक होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है स्ट्रेंथ वाइज. ठीक है. और उसके बाद ज़ीरो अगर आप साथ लगाते जाएंगे, 0 1 0 2 0 3 0, इवन ये 10 0 तक चलते हैं. जितने ज़ीरो लगेंगे इसका मतलब है कि सूचर उतना ज़्यादा थिन होता जा रहा है, बारीक होता जा रहा है. और अगर आपने माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करनी है, जैसे ट्रांसप्लांट वाले हैंड कट गया है उसकी उन्होंने सर्जरी करनी है हैंड ट्रांसप्लांट अंडर माइक्रोस्कोप, तो वो 10 0 सूचर यूज़ करते हैं जो कि नॉर्मली आपको नेकड आई से नज़र नहीं आएगा. ठीक है.
تو یہ چیز آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے. اور کامنلی جو ہم یہ گٹ انٹسٹائن پہ جو ہم سوچر یوز وائکرل کرتے ہیں وہ 2-0 یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو آپ کی کیا کہتے ہیں آرٹریز وغیرہ کٹ جائیں تو آرٹریز کو آپ نے ریپیئر کرنا ہے, تو وہ جتنی آرٹری باریک ہوگی اتنا آپ سوچرز جو ہے وہ باریک یوز کریں گے. ٹھیک ہے. ریڈیل آرٹری اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ بہت اسمال ڈائمیٹر ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ 5060 جو ہے اور ساتھ آئی پیس یوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ نے فیمورل آرٹری کٹ گئی ہے تو وہ آپ 3040 کے ساتھ جو ہے نا کر سکتے ہو. اور ایورٹا وغیرہ ہے تو وہ آپ جو ہے 30 سے بھی اور کچھ لوگ 20 بھی یوز کرتے ہیں, لیکن 40 بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. ڈپینڈنگ اپان دا سرجن کی مطلب سلیکشن پہ ہے کہ وہ کس سے کمفرٹیبل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سائز کا آپ کو کلیئر ہو گیا کنسیپٹ. اوکے. اب نیڈلز آئیں گے. نیڈلز ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کروڈ بھی ہوں گی, اسٹریٹ ہوں گی. جو کروڈ ہیں اس کے لیے ہم نیڈل ہولڈر یوز کرتے ہیں, اور جو اسٹریٹ ہوتے ہیں وہ ہم ہاتھ کے ساتھ ہی اس کو سکن وغیرہ کے لیے یوز ہوتی ہے. سکن پہ آپ نے سٹیچز لگانے ہیں تو ہاتھ سے ہم پکڑ کے کرتے ہیں, آپ سٹیچز لگا لیتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے کہ اس کے ایجز کیسے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو کٹنگ ایجز ہوں گے, ایک ٹیپرنگ پوائنٹ ہوں گے. ٹیپرنگ پوائنٹ وہ ہوتا ہے کہ وہ بہت باریک ہوگا لیکن کٹنگ نہیں ہوگا. کٹنگ جو ہوتا ہے وہ کٹ تھرو کر جاتا ہے. اگر کٹنگ کے ساتھ آپ گٹ کو ریپیئر کریں گے, ٹھیک ہے, اسمال بال یا لارج بال کو, تو جہاں سے وہ پاس کرے گا وہ ساتھ اس کو کٹ تھرو کرتا جائے گا. تو اس لیے تو گٹ میں ہم کون سا یوز کرتے ہیں, ٹیپرنگ کرتے ہیں. اور کٹنگ کہاں پہ یوز کرتے ہیں, جہاں پہ آپ نے سکن وغیرہ یا شیت وغیرہ کو کلوز کرنا ہے وہاں پہ کٹنگ کریں گے. ریورس کٹنگ جو ہے وہ بہت کم یوز ہوتی ہے. بعض لوگ اس میں یوز کرتے ہیں کیا کہتے ہیں پیلوک سرجری میں. یہ ڈفرینٹ سائز کی اور ان کی جو ہے ایجز بھی دکھائے ہوئے ہیں ان کے. جو اس کا کٹنگ ایج ہوتا ہے وہ ٹرائنگولر شیپ ہوتا ہے, اور جو آپ کا یہ کٹنگ ہے اسٹریٹ والا جو ہے یہ کٹنگ ہے. ٹھیک ہے. ایج, اور یہ جو آپ کو باریک سا نظر آ رہا ہے اور یہ بھی باریک سا نظر آ رہا ہے, یہ ٹیپرنگ ایج ہے, یہ بھی ٹیپرنگ ایج ہے. ٹھیک ہے. تو کٹنگ جو ہے وہ آپ ہارڈ جو سٹرکچر ہے, سکن ہو گئی, شیت وغیرہ ہو گئی, اس میں آپ کٹنگ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ میں نے آپ کو سارا ایکسپلین کر دیا. یہ نیڈلز کا اس نے ذرا کلیئرلی آپ کو دکھا دیا. ٹیپر اینڈ دیکھیں آپ بالکل راؤنڈیڈ ہوگی, اور آگے سے بھی یہ جا کے بالکل راؤنڈیڈ ہوگی یہ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ڈیلیکیٹ سرجری اگر کرنی ہے, کوئی کٹ آپ نے ریپیئر کرنی ہے تو اس سے کریں گے, یہ کٹ تھرو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہ کٹنگ ہے, ٹرائی اینگولر ایج سے بنا ہوا ہے. یہ دیکھیے ٹرائی اینگل شیپ ایسے بھی ہوتا ہے اور آگے سے بھی یہ ٹرائی اینگل ہوتا ہے. اس نے اسٹریٹ کیا ہوا ہے لیکن ٹرائی اینگل شیپ ہوتا ہے. سوچرز کی پیکنگ کا آپ کو جو ہے نا یہ ضرور تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے, کیونکہ بعض کا ایگزام میں نا انہوں نے یہ رکھا ہوتا ہے آپ کے ہاسپٹل اسٹیشنز پہ کہ یہ سوچر پڑا ہوا ہے بتاؤ کون سا ہے. ویسے تو اوپر بھی لکھا ہوتا ہے, جیسے یہ بلو ہے پرولین ہے. ٹھیک ہے. یہ بلو ہے پرولین ہے, یہ لکھا بھی ہوا ہے پرولین, اور یہ ساتھ سائز بھی لکھا ہوا ہے 20. پھر نیڈل بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی کرو کٹنگ ہے یا پھر اس کی راؤنڈ باڈی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ساتھ لکھا ہوتا ہے. تو اس کا دیکھیں آپ بلو سے شیڈ ہے. یہ پرپل میں جو آئے گا یہ وائکرل ہے. کیا ہے؟ وائکرل. اس میں بھی یہ دیکھیں ساتھ 30 لکھا ہوا ہے. تو یہ باریک ہے. 30 کیا ہوگا؟ باریک ہوگا, تھن ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ آگے پرولین ہے, یہ اور 50 لکھی ہوئی ہے, یہ دیکھیں آپ, یہ اور زیادہ تھن ہوگی. تو یہ یوزلی جو ہے جتنا باریک ہے یہ ٹینڈن ریپیئرز میں یوز ہوتے ہیں. باریک ٹینڈن میں اگر آپ نے کرنا ہے, آرٹریز میں کرنا ہے, یہاں یوز ہوگا. باقی یہ ایتھیکون وغیرہ یہ ذرا کاسٹلی ہوتے ہیں تھوڑے سے, اور اس لیے کم یوز کرتے ہیں. پلاسٹک سرجری والے بعض کا اس کو یوز کرتے ہیں جہاں پہ ان کو ضرورت ہو کہ ڈیلیڈ ابزارپشن ہو اسکن کی.
एथिकॉन का ये डिफरेंट साइज वगैरह हैं, ठीक है। अब नीडल होल्डर है और आपने होल्ड कैसे करना है, इसने तो तकरीबन सेंटर से इसको होल्ड किया हुआ है, लेकिन आइडियल ये होता है कि आपने इसको एंटीरियर 2/3 और जो पोस्टीरियर 1/3 है वहाँ पे जो भी कर्व नीडल है उसको पोस्टीरियर 1/3 जहाँ से आपका थ्रेड शुरू हो रहा है वहाँ पे इसको होल्ड करना है, ताकि आपकी जो मूवमेंट्स हैंड की होती हैं वो क्या होंगी, राउंड मूवमेंट होंगी, जैसे आप किसी चीज़ को घुमा रहे हो गोल गुलाई की शक्ल में। स्ट्रेट आप अगर कर्व नीडल को अगर आप स्ट्रेट जोर लगाओगे तो उसका, अगर बारीक नीडल है तो वो क्या होगा, उसका आगे से एज जो है वो क्या होगा, टिल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए कर्व नीडल की जो है क्या कहते हैं फलसफा, वो यही है कि जब भी आपने इसको पास करना है तो आपका योर हैंड शुड बी, योर फोर्स शुड बी इन अ राउंडेड फॉर्म, कर्व फॉर्म जिसकी तरफ, तो वो तभी होगी जब उसने आपने इसको पोस्टीरियर 1/3 से पकड़ा होगा, तो आप राउंडेडली उसको जोर लगाएंगे तो इजीली पास थ्रू हो जाएगी। अब आएगा कि वोंड क्लोजर के हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है। ये स्किन के वोंड्स की अब जिक्र हो रहा है, ठीक है। इसमें सिंपल सूचर्स हैं, मैट्रस सूचर्स हैं, सबक्यूटिकल सूचर्स हैं। तो गोल हमारा क्या होना चाहिए जब भी हम क्लोज करते हैं, कि हमें अप्रोक्सीमेट करना है एजेस को, नॉट टू स्ट्रेंगुलेट, इतना टाइटली उसको हमने बंद नहीं करना कि उसकी ब्लड सप्लाई जो मार्जिनस की है वो कंप्रोमाइज़ हो जाए और आपका वोंड हीलिंग डिले हो जाए, या आप स्टिचेस खोलें तो वोंड खुल जाए, ठीक है। तो आपने यू जस्ट अप्रोक्सीमेट द एजेस, ना उनके दरमियान गैप होना चाहिए और ना स्ट्रांगली टाइट एनफ होना चाहिए कि उस पर रिंकल्स पड़ जाए, ठीक है जी। अब ये है कि सिंपल स्टिचेस, ये पहले में आपको सिंपल इंटरप्टेड स्टिचेस आपने लगाए हुए हैं। इसमें ये होता है कि एक तो आपका क्लीन इंसाइज वूंड है, तो इसमें हम ये कॉमनली यूज़ करते हैं। तो इसमें आप देखें कि इनका जो साइज इनका आपस में डिस्टेंस है वो भी इक्वल है, और फिर एजेस मार्जिन से जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है। तो वो भी मिनिमम जो है आपका 1/2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए एज से, जहाँ से आपने बाइट लेनी है। क्या करना है, जहाँ से आपने बाइट लेनी है, ये देखें ना, ये आपका मार्जिन है, तो ये आपने यहाँ से 1/2 सेंटीमीटर पीछे से निकाला है, और उतनी ही नेक्स्ट दूसरी साइड से भी उतना ही आपका डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। और नॉट्स सारी एक साइड पे आनी चाहिए आपकी, और इनके दरमियानी डिस्टेंस भी एक जाना जैसा होना चाहिए, ताकि स्कार गुड लुकिंग हो, ठीक हो गया। तो ये सिंपल आपने पास करके तो ये आपने नॉट्स लगा रहे हैं। आगे आगे जी मैट्रस सूचर्स। अब मैट्रस सूचर्स में है, यूजुअली हम ये वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमें एक तो वह आपकी स्किन बहुत लैक्स है, जहाँ पे स्किन पे रिंकल्स पड़े हुए हैं, जहाँ आपने सिंपल स्टिच लगाते हैं तो स्किन इकट्ठी हो जाती है। जब स्किन के मार्जिन्स इवर्ट हो जाते हैं या इन्वर्ट हो जाते हैं अंदर को, अगर इन्वर्ट हो जाएंगे तब भी हीलिंग नहीं होगी, अगर इवर्ट होंगे तब भी हीलिंग नहीं होगी। तो इस इन केसेस में हम ये लगाते हैं। दो तरह के होते हैं, एक हॉरिजेंटल मेटल स्टिचेस होते हैं, एक वर्टिकल मेटल स्टिचेस होते हैं। तो ये जो लगाए हुए हैं ये हॉरिजेंटल मेटल स्टिचेस हैं। ये आपने देखा है कि इसने क्या किया कि यहाँ से नीडल पास की है, यहाँ से, और यहाँ जाके निकला है, फिर यहाँ से नीडल पास की है और यहाँ से जाके निकला है, और फिर यहाँ पे नॉट कर दिया, ठीक है। इसका फ़ायदा ये क्या हुआ कि ये एक तो आपने जहाँ पे समझते हैं कि स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ पे फिर आप ये स्टिचेस यूज़ करते हो, ठीक है। ये तो, और कॉमनली हम जो abdomen पे लगाते हैं वो वर्टिकल मैट्रेस लगाते हैं, ठीक है। वर्टिकल मैट्रेस में क्या होता है कि जहाँ पे स्किन लैस है, लूज है, तो फिर इसमें हम क्या करते हैं कि यह यहाँ से हम एंटर हुए, ये देखें आप, यहाँ से एंटर हुए, यहाँ जाके निकले,
پھر ریورس ہم نے یہاں سے سکن ایجز کے ساتھ مارجن، تھوڑا سا سکن مارجن، یہ اس نے تو زیادہ آپ کو شو کیا ہوا ہے، لیکن بالکل آپ نے کنارے سے نکلنا ہے، پھر اس کے بھی کنارے سے نکلنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے نکل کے اس کے کنارے پہ نکلے، اور پھر آپ نے اس کو جو ہے یہاں سے ٹائی کر دینا ہے، سمجھ گئے، یہاں پہ ناٹ ایک سائڈ پہ آئیں گی، تو یہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ جو ایجز ہیں ان کو بھی اسٹرینتھ مل جائے گی، وہ انورٹ نہیں ہوں گے نہ ایورٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ لیگ سکن جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں اولڈ ایج پیشنٹ ہیں، جھریاں پڑی ہوئی ہیں، تو وہاں پہ یہ ہم کامنلی جو سٹیچز ہیں یہ یوز کرتے ہیں. جی اوکے، نیکسٹ چلیں ہم آگے. نیکسٹ سب کیوٹیکولر. اب سب کیوٹیکل سٹیچز جو ہیں یہ کاسمیٹک سٹیچز ہیں، یہ ہم یوزلی ان جگہوں پہ یوز کرتے ہیں جو ایکسپوزڈ ایریا ہو، فیمیلز ہو، جنہوں نے کوئی مطلب ہے کہ کاسمیٹکلی فیس کا ایریا ہے، کوئی اس طرح کا ہے، بازو کا جو نیکڈ ایریا ہے، تو اس میں ہم اس طرح کا کرتے ہیں کہ تاکہ آپ کے جو ہے جو نیڈل کے نشان ہیں وہ نہ رہیں، سٹیچز کے نشان نہ رہیں. تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک سائڈ سے جو بھی آپ کا زخم ہے اس کے ایک سائڈ سے آپ انٹر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سارے جو آپ کے سٹیچز ہیں وہ اندر اندر چلیں گے. اور یہ یوزلی ہم اس میں یوز ابزاربیبل بھی یوز کر سکتے ہیں، مطلب وائکرل 3040 جو کہ ابزارب ہو جائے، آپ کو نکالنی نہ پڑے. لیکن زیادہ بہتر ہوتا ہے ہم پرولین یوز کرتے ہیں، اس کا کیا ہے کہ اس میں کاسمیٹک رزلٹ بھی اچھا آتا ہے، اور دوسرا نمبر پہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ 10 دن بعد اس کو ریموو کر دیتے ہیں. تو اس میں آپ نے آپ کی نیڈل نے باہر موو کرنا ہی نہیں ہے، آپ نے آپ کا جو انٹر آپ نے ایک سائڈ سے سکن سے انٹر ہو کے وونڈ کے اندر انٹر ہو جانا ہے، جیسے یہ ہے، یہ یہاں سے آپ نے نیڈل ڈالنی ہے، نیڈل ڈال کے یہ وونڈ کے اندر داخل ہو کے پھر آپ نے ایک سائڈ سے آپ نے اس کی ڈرمس پہ چھوٹی لینی ہے جو کہ باہر سکن پہ نظر نہ آئے، پھر دوسری سائڈ پہ آپ نے ڈرمس پہ لینی ہے، وہ بھی باہر نظر نہ آئے. اسی طرح آگے چلتے جانا ہے، ادھر بھی ڈرمس، ادھر بھی ڈرمس، ادھر بھی ڈرمس، یوں کرتے کرتے یہ اس نے کلوز کیا ہوا. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک سٹریٹ لائن صرف آپ کو نظر آ رہی ہے زخم کی، باہر کوئی سٹچ نظر نہیں آ رہا. یہ صرف اس نے ڈائیگرام دی ہوئے کہ اس طرح وہ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح یہ آگے یہ پاس آؤٹ کر رہا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے پاس آؤٹ کر کے، تو بعد میں بھی آپ اس کو کھینچ لیں تو ایک لائن سی یہ آ جائے گی. تو آپ کو یہ سمپل ایک سٹریٹ لائن سی نظر آئے گی. اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو آپ ٹائی کر دو گے باہر سکن پہ، اور ادھر اس کو باہر ٹائی کر دو گے. اور جب آپ نے ریموو کرنا ہے تو اس کو آپ نے ایک سائڈ سے کاٹیں گے، ایک سائڈ سے آپ کاٹیں گے اور اس کو پل کر لیں گے، تو یہ سارے کا سارا باقی جو ہے تھریڈ باہر آ جائے گا، اور زخم آپ کا ایک لائن صرف آپ کو جو کٹ مار کے صرف وہ نظر آئے گا، جو کہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ بھی ڈمنش ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس کو سب کیوٹیکولر سٹچ کہتے ہیں. یہ یوزلی جو ہوتے ہیں فیمیلز میں کامنلی یوز کرتے ہیں لوگ کاسمیٹیکلی، اور اس کو لوگ جو ہے مس یوز بھی کرتے ہیں. جو پرائیویٹس کلینکس والے ہوتی ہیں، خاص کر گائنی کے جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں، وہ کہتی ہیں ہاں جی وہ آپ نے سکن پہ کون سا دھاگا لگوانا ہے، مشینی ٹانکا لگوانا ہے تو اس کا 10,000 علیحدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا نشان نہیں بنتا. تو بیسیکلی یہ عام وہی پرولین کا سوچر ہی ہوتا ہے جو 400-500 کو ہوتا ہے. یہ سب کیوٹیکولر لگا کے ان کو کہتے ہیں یہ ہم نے مشین کے ذریعے ٹانکا لگایا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے علیحدہ چارجز کرتے ہیں. یہ ڈس آنیسٹی جو ہمارے 2 نمبر لوگ ہر پروفیشن میں ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں اس کو مشینی ٹانکا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد allow sutures to remain for a longer period of time without development of the cross hatch. اچھا، اب یہ اسٹیرڈ اسٹرپس ہیں، یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر بہت ڈیپتھ میں نہیں ہے تو آپ بچہ ہے اسکن سے اسٹچز لگانے سے ہیزیٹیٹ کر رہا ہے فیس پہ، تو آپ یہ اسٹیرڈ اسٹرپس لگا دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ کیا آتا ہے، مارجنز جو ہے نا وہ اپروکسیمیٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ پھر آپ کو 2-3 ہفتہ 2 ہفتے کے لیے لگا کے رکھتے ہیں تو وہ خود ہی جو ہے ہیل ہو جاتے ہیں وداؤٹ سٹچز.
अब ये आ गया रिटेंशन सूचर्स, ठीक है जी। रिटेंशन सूचर्स किस में यूज़ करते हैं बेटा, जिसमें बर्स्ट एब्डोमेन हो जाता है। आपने कोई लेप्रोटमी की है, उसके बाद क्या हुआ, बर्स्ट एब्डोमेन, अंदर सेप्सिस हो गए, एब्सेस हो गई इकट्ठी एब्डोमेन में। एब्सेस में क्या होगा, वो शीथ को भी सारी को नेक्रोटिक कर देगी, शीथ उसकी गल सड़ जाएगी, और जिसकी वजह से उसका वुंड ओपन हो जाएगा, कट थ्रू हो जाएगी, जो आपने प्रोलीन वगैरह रेक्टस शीथ को लगाई होगी, तो ये एब्डोमेन ओपन हो जाएगा। तो उसमें आप फिर क्या करते हो कि उसको पेशेंट को जीए में दोबारा वॉश करके सारा कुछ अंदर ड्रेन्स वगैरह डाल के, तो फिर आप चूँकि शीट तो उसकी क्या हो गई है सारी, क्या है, निक्रोटिक है, गल गई है, तो आप क्लोजर के लिए आपके पास कुछ नहीं है। तो इसमें फिर आप प्रोलीन बड़ी नीडल पे ना, वो ऑलमोस्ट आपके इंडेक्स फिंगर के करीब कर्व नीडल होती है, स्पेशली ये सूचर मिलता है जिसके ऊपर ये आपने देखा है रबड़ की ट्यूबिंग सी भी चढ़ी होती है, ताकि ये प्रोलीन जो होती है ना कट थ्रू कर जाती है। तो ये वो प्रोलीन होती है साथ। तो इसमें क्या करते हैं आप कि कोई 1 इंच तकरीबन 3 to 4 सेंटीमीटर ऑन आइदर साइड फुल थिकनेस पाइड लेते हो। क्या लेते हो, फुल थिकनेस, यानी स्किन से आपने एंटर हुए और पेरिटोनियम तक गए। ये आपने स्किन से एंटर हुए हैं यहाँ से, और कहाँ तक गए, पेरिटोनियम से, फिर दूसरी साइड में पेरिटोनियम से एंटर हुए और वापस स्किन पे निकल आए। इसको कहते हैं थ्रू एंड थ्रू स्टिच, कि आपने सारी लेयर्स को क्या किया, एक ही। नॉर्मली तो हम क्या करते हैं कि नीचे जो है पेरिटोनियम और रेक्टस शीथ को प्रोलीन से बंद करते हैं, और उसके बाद ऊपर जो है हम अगर ज़्यादा उसकी फ़ैट है तो फैट को हम जो है अप्रोक्सीमेट कर देते हैं उससे वाइक्रल 230 के, और स्किन फिर हम प्रोलीन के साथ लगा देते हैं या स्टेपलर से लगाते हैं, इन लेयर्स क्लोज करते हैं। लेकिन इसमें रिटेंशन सूचर में अब लेयर्स चूँकि ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं नीचे वाली, तो फिर आप एक ही स्टिच लगाते हो जो कि सारे को कवर करता है। इसको बोलते हैं रिटेंशन सूचर। रिटेंशन इसलिए नाम रखा गया कि ये रिटेन रखे दोबारा उसको, क्योंकि अंदर सेप्सिस है, दोबारा कट थ्रू ना हो, और इसीलिए दूर दूर से बाइट लेते हैं ताकि कट थ्रू ना हो। तो ये देखें आपने ऑलमोस्ट इसने 4-5 सेंटीमीटर इधर से, और दोनों मार्जिन आप देखें कितने वाइड मार्जिन लिए हुए हैं ताकि ये कट थ्रू ना हो। ठीक है, ये देख, और इधर से ये देख, और ये रबर ट्यूबिंग इसलिए चढ़ाई होती है कि ये उसको जो प्रोलीन है वो कट थ्रू ना करे स्किन को, क्योंकि स्किन भी फ्राइबल हुई होती है। आपने देखा है इस केस में सारी स्किन भी फ्राइबल है। हाँ, अच्छा जी। तो इसको रिटेंशन सूचर्स का नाम इसलिए दिया गया है कि इसको हम कब खोलते हैं। नॉर्मली सूचर्स आपको पता है 8 दिन बाद खोलते हैं, जो अब्डोमेन पे होते हैं। फेस पे जो होता है वो हम अर्ली खोल देते हैं 3 to 4 डेज पे। क्यों फेस पे जल्दी क्यों खोलते हैं? एक तो ये है कि जितनी जल्दी सूचर खोलेंगे आप उसका स्कार मार्क कम बनेगा। दूसरा, फेस पे जल्दी करते हैं कि हीलिंग बहुत रैपिड हो जाती है, फेस की ब्लड सप्लाई बड़ी अच्छी है, तो इसलिए आप फेस पे जो है ना आफ्टर 4th डे आप सेफली स्किन को स्टिचेस को रिमूव कर सकते हैं, अगर आपने नीचे वाइक्रल वगैरह लगाई हुई है तो। इसके बाद अब्डोमेन में हम 7 to 8 स्टिचेस खोल देते हैं नॉर्मल हालत में। लेकिन ये रिटेंशन सूचर में आपने स्टिचेस को कब खोलना है, एटलीस्ट 3 वीक्स, मिनिमम 3 वीक्स का टाइम देना है आपने, 3 हफ्ते से पहले नहीं खोलना। ठीक है, इसमें आपने स्किन को देखा, आपने स्किन को क्लोज नहीं किया हुआ, स्किन पे स्टिचेस नहीं है, ये देखा, क्योंकि इन्फेक्टेड वुंड है, अपने स्किन को खुला छोड़ा हुआ है। समझ गए, ये फिनस्टीन एनसियाना जो बस्ट हुआ हुआ है नीचे वाला जिसमें मेरा एरो है, तो स्किन आपने नहीं लगाई हुई, तो इसलिए आपने इसको 3 वीक्स देना है, ताकि उसमें जो आपकी स्किन के दरमियान गैप है वो भी ग्रेनुलेशन से हील होके ऑलमोस्ट क्लोज हो जाए, और नीचे वाली जो आपके डेड टिश्यू है वो भी सारा रिमूव हो के हीलिंग इसकी बेहतर हो जाए। तो इसलिए मिनिमम 3 वीक्स के बाद, ये 3 to 4 वीक्स के बाद हम इसको रिमूव करते हैं रिटेंशन सूचर। अब ये इसका आपको अच्छी तरह समझ आ गई है कि ये, और ये लगाते हैं किसमें, बर्स्ट एब्डोमेन में। हम लोग प्रोफिलेक्टिवली भी जिसमें सस्पेक्ट कर रहे हो कि हमने लेप्रोटमी की है और सेप्सिस है पहले ही, ऑलरेडी फीकल पेरिटोनाइटिस है
اولڈ ایج ہے, امیونو کمپرومائزڈ ہے, ڈائبیٹک ہے, ٹوبرکلوسس ہے, تو اس میں برسٹ ابڈومن کے چانسز ہو سکتے ہیں, پیلوک ایبسیس وغیرہ بن سکتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں جب شیٹ لگاتے ہیں نیچے تو پھر ہم پروفلیکٹیولی 3-4 جو ہے ہم یہ ریٹینشن سوچر لگا دیتے ہیں تاکہ برسٹ ابڈومن اگر اندر سیپسس بھی ہوتا ہے پس بھی ہونے تو برسٹ ابڈومن سے بچ جائے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بعض بک وغیرہ ریکمینڈ نہیں کرتی, بعض لوگ نہیں کرتے, لیکن یہ ہے کہ لگا دینے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ بجائے کہ برسٹ ابڈومن ہو جائے اور پھر دوبارہ اس کو جی اے دیا جائے, جتنی دفعہ اس کو جی اے دیں گے اس کی موربیڈیٹی بڑھے گی, تو اس لیے بہتر ہے کہ ان کیسز میں پروفلیکٹیو بھی لگا دیں تو بہتر ہے. یہ ہماری اپنی آبزرویشن ہے جب ہم گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے تھے, اور اب بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں جس میں ضرورت ہو پروفلیکٹیو بھی ہم لگا لیتے ہیں یہ سٹچز. لیکن نیچے ہم نے اس کو ڈبل اسٹرینتھن کیا ہوتا ہے, نیچے پہلے ریکٹر شیٹ کو پرولین سے بند کر کے اور پھر اوپر ہم یہ ساتھ ساتھ یہ پاس کرتے جاتے ہیں, بعد میں یہ ٹائی کر دیتے ہیں, یہ ریٹینشن سوچر ہے, اور سکن کھلی چھوڑ دیتے ہیں. اسٹیریسٹیپس کا بھی ذکر ہوا ہے جس میں آپ جو ہے سپرفیشل وونڈ ہے اور مارجنز اس کے انسائزڈ ہے, کلین ہے, اور سٹچز وغیرہ نہیں لگانا چاہتے اور ضرورت نہیں محسوس آپ کرتے, تو اس میں آپ یہ اس کو اپروکسیمیٹ کر کے یہ لگا دیتے ہیں, اس سے بھی ہیلنگ ہو جاتی ہے. آج کل تو بہت سی گلو بھی, فائبرن گلو ٹائپ بھی آ گئی ہیں, وہ بھی اگر آپ لگا دیں تو اس سے بھی جو ہے وونڈ کلوز ہو جاتے ہیں. سٹیپلز یہ سکن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور گٹ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. یہ جو سٹیپل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سکن کے لیے ہے. آپ سکن پہ پرولین یا کوئی سٹچز وغیرہ لگانے کے بجائے یہ سٹیپل سے بھی آپ اپروکسیمیٹ کر کے, تو یہ ساتھ ساتھ اس کے کارٹریج ہوتی ہے اس کے اندر, اور آپ اس کو پریس کرتے جاتے ہو مارجنز کو اپروکسیمیٹ کر کے, تو یہ کیا ہے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ یہ سٹیپلز لگتے جاتے ہیں. اور سٹیپلر ہو اس کے لیے اوپنر بھی علیحدہ ہوتا ہے, اوپنر ہوتے ہیں, لیکن اس کا بھی کوئی سکار اتنا اچھا نہیں بنتا, اس لیے اس کو بھی ہم کامنلی پریفر نہیں کرتے. اب آ جائے گا ناٹس کی ٹائپس, ڈفرینٹ ٹائپس آف ناٹس ہیں. ٹھیک ہے, ناٹس میں جو ہے نا یہ آپ کو صحیح سمجھ آئے گی جب ہم آپ کو تھیٹر میں آئیں گے نا, تو پھر آپ کو ہم یہ کروائیں گے. لیکن یہاں پہ آپ کو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو سب سے سیف ناٹ ہے جو نہیں کھلتی, اس کو سکیئر ناٹ کہتے ہیں, ریف ناٹ جاتے ہیں یہ. ٹھیک ہے, جو سکیئر بنا رہی ہے, تو یہ کامنلی ہم یوز کرتے ہیں. اور سرجن ناٹ جس میں ایک سے زیادہ ٹویسٹ ہم دیتے ہیں اسٹرینتھن کرنے کے لیے, اس کو سرجنس ناٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ ناٹس لگانے کا طریقہ فنگرز پہ بھی بتا رہا ہے, نیڈل سے بھی آپ لگاتے ہو, تو یہ آپ کو ہم ہینڈ آن پریکٹس کروائیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو. ٹھیک ہے, یہ نیڈل ہولڈر کے ساتھ لگا رہے ہیں. اب آگے انٹسٹائنل اناٹموسس. اناٹموسس کے لیے جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جب بھی گٹ کو اناٹموس کرنا ہے تو اس کے لیے بلڈ دونوں اینڈس کی جو ہے نا ریشور کرنا ہے, بلڈ سپلائی جو ہے وہ ایڈیکویٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ آپس میں ہیل کر سکے. پھر اناٹموسس انڈر ٹینشن نہیں ہونی چاہیے, اگر ٹینشن میں ہوگا تو اس کی بلڈ سپلائی کمپرومائز ہوگی, اور اس کی جو میزنٹرک ویسلز ہیں ان کو بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہے کہ وہ اس کی بلڈ سپلائی گٹ کو مینٹین رہے. اے ٹرامیٹک نیڈل یوز کرتے ہیں, اس میں کٹنگ نہیں کریں گے, اور اس کے 2 میتھڈز ہیں, ایک انٹرپٹڈ ہے اور ایک کنٹینیو ہے. ٹھیک ہے, انٹرپٹڈ اور کنٹینیو میں آگے جو ہے نا سنگل لیئر ہے اور ڈبل لیئر ہے. ڈبل لیئر جو ہے نا کنٹینیو میں یوزلی جو ہوتا ہے سنگل لیئر اب کم یوز کرتے ہیں, انٹرپٹڈ میں سنگل لیئر یوز کرتے ہیں. کنٹینیو میں جو اولڈ ٹریڈیشنل میتھڈ جو ہم لوگ یوز کیا کرتے تھے ڈبل لیئر تھا, اس میں آپ فگر میں آپ کو میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. یہ جو ہے اسٹینڈرڈ 2 لیئرز میتھڈ ہے. آپ نے دیکھا پہلا جو ہے یہ اینڈ ٹو اینڈ اس نے پوری فل تھکنس, یعنی ایک سائڈ سے اس نے سیروزا سے انٹر ہوا اور اس نے میکوزا میں گیا, پھر دوسری سائڈ سے پھر اس میں یہ
میکوزا سے انٹر ہوا، سیروزا میں نکلا، اور اس طرح یہ کنٹینیوس اسٹیچز کرتا جاتا ہے، اور اس طرح یہ انر لیئر سے کلوز ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو آؤٹر انٹرپٹیڈ لگاتا ہے وہ یہ سیروزا ٹو سیروزا، یہ آپ سلک کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، وائکل کے ساتھ بھی، یہ اپنی طرف سے ڈبل اسٹرینتھنگ کرتے ہیں، لیکن اس کی ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ لیومن جو ہے نا وہ نیرو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے آج کل جو لیٹسٹ ہے وہ سنگل لیئر انٹرپٹیڈ یوز کرتے ہیں، جس میں سیرو مسکولر لیئر کہتے ہیں۔ اس میں آپ میکوزا کو انوالو نہیں کرتے، یہ صرف آپ دیکھیں یہاں سے آپ نکلے، یہاں سے انٹر ہوئے، یہ آپ نے مسل لیئر لی، یہ آپ میکوزا چھوڑ دیا، پھر ادھر سے بھی آپ نے مسل لیئر لی اور پامپ نکل گئے، یہاں پہ سٹچ کر دیا، اور انٹرپٹیڈ آپ لگاتے جائیں گے۔ اس میں اس کا کیا ہے کہ اس کی ایڈوانٹیج کیا ہے کہ آپ نے میکوزا کو سٹچ میں نہیں لیا، تو وہ میکوزا میں چونکہ بلڈ سپلائی بڑی ایڈوکیٹ ہوتی ہے، تو اس سے اس میں ہیلنگ جو ہے بہت ریپڈ ہوتی ہے اور لیکیج کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آئیڈیل جو ہے ایکسٹرا میکوزل ٹیکنیک اس کو کہتے ہیں، ایکسٹرا میکوزل ٹیکنیک، ٹیکنگ کیئر ٹو کلوز دا سب میکوزا، یہ آئیڈیل ٹیکنیک ہے آج کل۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ اس کا پروسیجرز ہے کہ آپ نے نان کرشنگ کلمپ لگانے ہیں تاکہ بلڈ سپلائی کمپرومائز نہ ہو، اور کرشنگ کلمپ لگائیں گے جو حصہ آپ نے ڈائسیکٹ، سپوز یہ حصہ گینگرین ہوا ہے، یہ آپ نے نکالنا ہے، تو اس کو یہاں پہ آپ کٹنگ وہ لگا دیں گے، اور نان کرشنگ لائیں گے، یہ باہر نکل جائے گا، اور جہاں سے آپ ناٹوسس کرنی ہے وہاں پہ یہ آپ نان کرشنگ کلمپ لگاؤ گے، ٹھیک ہے، تاکہ بلڈ سپلائی۔ اور یہ ہے سٹیپلز، جو ہے سٹیپل سے بھی ناٹموسس آپ کرتے ہیں، یہ سٹیپلر ٹیکنیک ہے۔ یہ واسکولر اناٹموسس میں وہی ہے، نان ابزاربیبل، ہم سوچر مونوفیلامنٹ پرولین یوز کرتے ہیں۔ اس میں ہم ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ جس طرف سے بلڈ فلو آ رہی ہو وہاں سے آپ نے انٹر ہونا ہے، اور دوسری سائڈ جہاں ڈاؤنورڈ سائڈ ہے وہاں سے آپ نے نکلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں سرجیکل ڈرینس آ گئی، ڈرینس میں جو آتا ہے آپ نے ڈفرنٹ ٹائپس کی ڈرینس ہیں، اس میں بیسیکلی یہ کس لیے یوز ہوتی ہیں، بلڈ پس ایئر کے لیے آپ ڈرین کرنے کے لیے۔ آئیڈیل ڈرین کی یہ جو ڈفرنٹ ہے جو ہے نا اس کی کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے، فارم ہونی چاہیے، ناٹ ٹو ریجڈ، اتنی سافٹ میں کنک نہیں ہونی چاہیے، اور ڈیکمپوزیشن ڈس انٹیگریشن وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، یہ اس کی کوالٹیز ہیں۔ آگے آ جاتا ہے کلاسیفکیشن، سرجیکل اوپن ڈرینز ہیں، کلوز ہیں، ایکٹیو ہیں، پیسیو ہیں، یہ ان کی ایکٹیویشن ہے۔ اس کے بعد کلوز اینڈ اوپنس میں یہ سم ڈرینز ہیں، کاروگیٹرز یا پین روز ڈرینز ہیں جو یوزلی ناؤ ریئرلی یوز، آج کل کم ہی یہ یوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جگہ سکشن ڈرین ہم یوز کر لیتے ہیں۔ پیسیو ڈرینز جو آتی ہیں، کلوز ڈرینز ہے، یہ دیکھیں کاروگیٹو ڈرینز ہیں، یہ اس نے رکھی ہوئی ہے ہینڈ کی ریپیئر کرنے کے بعد، یہ تو اس کا یہاں سے ڈرین کرے گا، اوپر ڈریسنگ رکھ دیں گے، تو یوزلی آپ اس کو سورس آف انفیکشن ہوتا ہے تو اس لیے کامنلی یوز نہیں کرتے آپ، اگر رکھنی بھی ہے تو آپ سکشن ڈرین رکھ لیں یا سمپل ڈرین رکھ لیں۔ ایکٹیو ڈرینز، ٹھیک ہے، سکشن ڈرینز جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ریڈی میک ڈرینز بھی ہیں جو آپ نیک سرجری میں جہاں پہ ہیماٹوما کلیکٹ کرنے کا خطرہ ہو وہاں یوز کرتے ہیں، آرتھوپیڈک والے جوائنٹ سرجری وغیرہ میں یہ یوز کرتے ہیں۔ انڈیکیشنز کیا ہیں، تھراپیوٹک ہے، ڈائگنوسٹک ہے، پروفلیکٹک کے لیے، مانیٹرنگ کے لیے، پیلیٹیو ہے۔ تھراپیوٹک میں ٹینشن نیموتھوریکس ہے، جیسے یہ چیسٹ ٹیوب ڈلی ہوئی ہے، پلیورل فلوئڈ ایبسیس کیویٹی، سیروما، ایکیوٹ یورینری ریٹینشن، یہ اس میں فالز کیتھیٹر وغیرہ آپ ڈالتے ہو، سپوریٹو آرتھرائٹس، انفیکٹڈ سسٹ وغیرہ۔ ڈائگنوسٹک میں جیسے آپ نے ٹی ٹیوب کلنجیوگرام کیا، آپ نے سی بی ڈی میں سٹون ہے، سٹون ریموو کیے کٹ کر کے، تو پھر آپ اس میں کیا ڈالتے ہو، ٹی ٹیوب ڈال دیتے ہو۔ ٹی ٹیوب ڈالنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ جو اگر کوئی ریٹین سٹون وغیرہ بھی رہ جائے ادھر نیچے تو بائل یہاں سے ڈرین ہوتا رہتا ہے باہر سے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ 10-15 دن کے بعد اس میں ڈائی ڈال کے تو اس کا دیکھ لیتے ہو پیٹنسی، اگر تو ڈوڈینم میں ڈائی جا رہی ہے تو پھر آپ سیفلی اس کو ریموو کر دیتے ہو، کیونکہ اس کو باہر سے ٹائی کیا ہوتا ہے، اندر اس کو ٹائی نہیں کیا ہوتا، جسٹ لوزلی سٹیچز لگا کے جو ہے نا اس کا
جو سی این آپ نے لگایا تھا سی بی ڈی کو لگا سا کلوز کر دیتے ہیں. ایک لیم یہ نیچے ہے ایک لیم اوپر ہے, آپ اس کو پل کرتے ہو تو یہ باہر نکل آتا ہے. یہ ٹریک میچور ہوتا ہے, تھوڑی بہت اس میں لیکیج ہوتی ہے, آہستہ آہستہ یہ کلوز ہو جاتا ہے. تو یہ ٹی ٹیوب کلنجیوگرام ہے, یہ ڈائگنوسٹک پرپز کے لیے. اسی طرح یہ آپ آگے پروفلیکٹیولی آپ نے ڈال دی, ٹھیک ہے, آپ نے کوئی گٹ اناٹموسس وغیرہ کی ہے, اس میں بھی آپ ڈرین رکھ دیتے ہو کہ یہ نہ ہو کہ اندر اگر لیکیج ہوتی ہے چوتھے پانچویں دن تو آپ کو پتہ لگ جائے گٹ کنٹینٹ آ رہے ہیں, آپ فوراً ری اوپن کر لیں بجائے کہ وہ اندر ہی کلیکٹ ہوتا رہے. اسی طرح یہ تھا آپ نے میسٹیکٹمی کی ہے, کوئی اندر جو ہے لیمفیٹک سیرم وغیرہ نہ کلیکٹ ہو, یہاں بھی آپ نے ڈرین رکھی ہوئی ہیں. تھائرائیڈیکٹمی میں بھی بلڈ وغیرہ اندر کلیکٹ نہ ہو. مانیٹرنگ کے لیے آپ فولس ڈالتے ہو, یورین آؤٹ پٹ وغیرہ, 3 وے میں ایریگیشن وغیرہ کرتے ہو, جو ٹی یو آر پی میں پروسٹیٹ کا جب یا بلیڈر ٹیومر ریموو کرتے ہو تو ایریگیشن کے لیے یوز کرتے ہو. یہ ٹی ٹیوب کلنجیوگرام پیلیٹیو کے لیے اگین. کوروگیٹیو ڈرینس کا ہو گیا, سم ڈرینس, ریڈیویک ڈرینس, ٹھیک ہے, کیئر آف ڈرینس, انٹراپریٹیو فیوچر سرجیکل پوسٹ آپریٹیو کیئر, وین ٹو ریموو. اس کا ہمیشہ میں ایک ہی آنسر دیتا ہوتا ہوں کہ آپ نے جس پرپز کے لیے اس کو ڈرین کو ڈالا ہے, اگر وہ پرپز آپ کا سالو ہو گیا ہے تو پھر آپ ڈرین نکال دیں. اس کے لیے ڈیز مقرر نہیں ہے کہ آپ نے 2 دن بعد نکالنی ہے یا 4 دن بعد نکالنی ہے. جیسے آپ نے پروفلیکٹیولی ڈال لی ہے کہ آپ نے گٹ اناٹموسس کیا ہوا ہے تو یہ یوزلی گٹ اناٹموسس جو ہے نا 5th 6th پہ جا کے لیکیج ہوتی ہے. تو اگر 5th ڈے پہ اس میں کوئی گٹ کنٹینٹس وغیرہ نہیں آتے اور اس کی باول ساؤنڈ آ جاتی ہیں, گٹ موٹیلیٹی شروع ہو جاتی ہے, تو پھر آپ سیفلی جو ہے نا اس کو ریموو کرو گے, چاہے اس میں کچھ بھی نہ آئے. آپ 5 دن تک جو ہے ابڈومن میں جو ڈرین ڈالی ہے اس کو ریٹین کرو گے, کیونکہ آپ نے جس پرپز کے لیے ڈالی ہے کہ اگر گٹ کی لیکیج ہو تو وہ ہمیں باہر نظر آ جائے گٹ کنٹینٹس, تو تاکہ ہم اس کی فوراً جو ہے لیپروٹمی کر کے تو اس کا جو بھی لیاسٹمی کلوسمی وغیرہ کرنا ہے تاکہ سیپسس سے بچانے کے لیے. اسی طرح اگر آپ نے تھائرائیڈ میں ڈالی ہوئی ہے تو 24 آورس سے پہلے نہیں نکالنی, کیونکہ 24 آورس میں ایک پرائمری ہیمریج ہوتی ہے, ریئیکشنری 24 آورس بعد ہوتی ہے. اگر 24 آور میں بھی اس میں ہیمریج نہیں ہے تو پھر آپ 24 آورس کے بعد وہ نکال دیتے ہو, ٹھیک ہے. یہ ریموول آف ڈرینس کا سارا آ گیا. اس کے بعد نیکسٹ ہے پرنسپلز آف ڈایاتھرمی. ایک ہوتا ہے ڈایاتھرمی, 2 ٹائپس کی ہیں, ایک ہے کٹنگ اور ایک نان کٹنگ, ٹھیک ہے, اور ایک کہتے ہیں بائی پولر یونیپولر. یہ یونیپولر ہے یہ, اور یہ بائی پولر ہے. بائی پولر ہم ڈیلیکیٹ آرگنز میں جیسے ماؤتھ سرجری ہے وہاں یہ اس میں کرنٹ سپریڈ نہیں کرتا, لوکل ٹیشو اسکیمیا نہیں ہوتا, تو یہ ہم اس میں بعض لوگ سرکمسیژن میں بھی اگر کوارٹر یوز کرنی ہے تو یہ بائی پولر یوز کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے اس سے کرنٹ سپریڈ ہوتا ہے یونیپولر سے تو قریبی جو آپ کا ٹیشو ہے وہ اسکیمیا ہو جاتا ہے. اس کے بعد آگے سٹوما. سٹوماز یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ نے گٹ کے کسی پارٹ کو باہر نکالنا ہے تو اس کو ہم آسٹیوٹمی کہتے ہیں. اگر آپ نے آئلیم کو نکالا ہے تو ایلیوسٹمی کہیں گے, سیکم کو پورشن کو باہر نکالا ہے سیکوسٹمی کہیں گے. اسی طرح اسینڈنگ کولاسٹمی, ٹرانسفرس کولاسٹمی, ڈسینڈنگ کولاسٹمی. اس پہ ایک پورا لیکچر 1 گھنٹے کا بن سکتا ہے, کیونکہ اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ٹیمپریری ہے, کیوں ہم بناتے ہیں, انڈیکیشنز کیا ہیں, کنٹرا انڈیکیشنز کیا ہیں, پھر اس کا کمپلیکیشنز کیا ہیں, پھر ٹیمپریری لیاسٹمی ہے, پرماننٹ لیاسٹمی ہے, ٹھیک ہے, لیاسٹمی ریورس کب کرنی ہے. تو دیٹ از اے کمپلیٹ ٹاپک, انشاءاللہ وی ول ڈسکس اٹ لیٹر آن. تھینک یو ویری مچ. سر پاس آ کے میڈیسن والے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے خیال میں نے ٹائملی ختم کر دیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے عزیزوں کا, آپ کا اور آپ کے پیرنٹس کا سب کا حافظ ناصر ہو, اور ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے اور اس بیماری سے محفوظ رکھے. سب کے لیے میری دعا ہے. اللہ حافظ. کسی نے کیا نہیں کیا چیٹ؟ ہاں ٹھیک ہے, اسٹاپ ہو گیا.